بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسکس آن لائن اسپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ درجہ ہے اول تا سوم، جماعت ہے سوم۔ جی بیٹا، ٹیکسٹ بک میں شامل ہے آپ کی اردو کی بہت پیاری درسی کتاب۔ موضوع ہے ہمارا تصویری کہانی۔ سبق کا تعارف، سبق کا خلاصہ ہے کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ کہانی 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ابتدا یعنی تعارف، تجسس کوئی اہم واقعہ یا بات جس سے کہانی کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا ہے، اور اختتام۔ آج کی اچھی بات۔ جی بیٹا، آج کی اچھی بات میں شامل ہے لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بے شک معاف کر دینا بیٹا اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، اور اللہ کا اپنے بندوں پر یہ کرم ہے کہ وہ ان کی غلطیوں کو ہر وقت معاف کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، روزمرہ زندگی میں ہم سب سے کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں دل بڑا رکھتے ہوئے ان غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تدریسی مقاصد کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ تمام بچے کہانی میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے اور نئے الفاظ کے ساتھ کہانی لکھ سکیں گے۔ اسی طرح معیار کامیابی کو بھی مد نظر رکھیے تاکہ بچے پوچھے گئے تمام سوالوں کے جوابات دے سکیں گے۔ جی بچوں، اب سابقہ واقفیت کے طور پر میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گی۔ پہلا ہے، خیالات کا اظہار کیوں ضروری ہے؟ جی بیٹا بتائیے، خیالات کا اظہار کیوں ضروری ہے؟ بالکل، اظہار کیے بغیر کوئی ہماری بات جان نہیں سکتا، اس لیے اپنی رائے اور سوچ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جی بیٹا بتائیے، کہانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح، کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ابتدا، تعارف یعنی تجسس، اور اختتام۔ کہانی میں کون سا زمانہ استعمال ہوتا ہے؟ جی بیٹا سوچ کے بتائیے، کہانی میں کون سا زمانہ استعمال ہوتا ہے؟ بالکل صحیح، کہانی میں ماضی کا زمانہ استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم اردو قواعد کا سبق پڑھیں گے۔ عنوان ہے ہمارا تصویری کہانی۔ ورک شیٹ نمبر 2، تصویری کہانی۔ تصویر کو دیکھ کر ذخیرہ الفاظ کی مدد سے کہانی لکھیے اور عنوان بھی دیجیے۔ جی بیٹا، آپ کو تصویر کو بہت دیکھنا ہے اور اس کا اچھی طرح مشاہدہ کرنے کے بعد آپ نے اس تصویر سے متعلق کہانی لکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے کہ آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے۔ جی، آپ کو اس تصویر میں کردار نظر آ رہے ہیں۔ کتنے کردار ہیں؟ 4 کردار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر تصویر کو غور سے دیکھیں تو تصویر میں کون سا منظر ہے، کون سا وقت ہے؟ چاند اور ستارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تصویر رات کی ہے۔ بالکل صحیح بیٹا۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم تصویر کو اور مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچہ ہے جو پریشان ہے اور امی اس کو کچھ سمجھا رہی ہیں۔ یہ بچہ کون سا ہے؟ یہ ہے زارا، جو پریشان ہے، اور اس کی کتاب جو ہے وہ زمین پر ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ابو بڑے مزے سے بھیا کو کہانی سنا رہے ہیں، اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو کمرے میں 2 بستر بھی لگے ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ان پر تکیے بھی پڑے ہیں۔ اسی طرح سے کمرے میں ایک میز ہے جس پر لیمپ اور گھڑی بھی ہے۔ اگر اور آپ غور سے دیکھیں تو کمرے کے ایک کونے میں ایک الماری ہے جس میں کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے بچوں، آپ نے بغور اس تصویر کو دیکھنا ہے اور دیے گئے
ذخیرہ الفاظ کی مدد سے ایک کہانی ترتیب دینی ہے اور اس کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ امدادی الفاظ میں شامل ہیں آپ کے لیمپ، رات، کہانی، کتاب، بستر، منانا، پریشان، زارا۔ آپ نے ان امدادی الفاظ کی مدد سے ایک بہت اچھی کہانی ترتیب دینی ہے۔ یاد رکھیے بیٹا، کہانی دلچسپ اور تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے، کہانی کا انجام پر اثر ہو اور کہانی سبق آموز ہو۔ اس کے گھر کا کام میں شامل ہے ذخیرہ الفاظ کی مدد سے کہانی تحریر کریں اور عنوان بھی لکھیں۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔